جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک کمپلیکس ایکٹیویٹی بنتی جا رہی ہے، اور انکریزنگلی جو سافٹ ویئر پروڈکٹس ہیں وہ کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے ہمارے لیے، سافٹ ویئر ڈیولپرز کے لیے، سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے، کہ ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اس طرح آرگنائز کریں کہ جو ہر دفعہ ایک نیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کریٹ کرنی ہے اس کی ضرورت نہ رہے. گویا ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو ایک آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز میں لے آؤٹ کر سکیں، تو دیٹ وڈ بی ویری یوزفل process, that would be very useful activity itself, which will aid and help software developers across the board. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ سافٹ ویئر کس قسم کا ہو، کیا وہ ریئل ٹائم پروڈکٹ ہے، کیا وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، یا ویب کے اوپر بنائی جانے والی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں کام کرنے والی اپلیکیشن ہے. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی، ان آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی جو کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایکسرسائز میں یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ میں یوز ہوتی ہیں. اس میں براڈلی اسپیکنگ ریکوائرمنٹس انالیسس ہے، ڈیزائن ہے، اس میں آبویسلی پروگرامنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، اور جو بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا کوالٹی ایشورنس ہے یا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. ان ایکٹیویٹیز کو اگر ہم اس طرح آرگنائز کر لیں کہ ہر دفعہ ہمیں انہی کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرنا پڑے کہ یہ کس آرڈر میں ہوں گی، کون سی ایکٹیویٹی کو زیادہ پرائورٹی ملنی چاہیے، کس ایکٹیویٹی کو نسبتاً کم پرائورٹی ملنی چاہیے. تو یہ ایک اٹ سیلف ایک ریسرچ ایریا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، اور اس کو پروسیس مینجمنٹ کہتے ہیں. پرٹیکولرلی جس ہم ٹاپک کے اوپر آج بات کریں گے وہ پروسیس ماڈلنگ ہے، کہ وائی ناٹ انٹروڈیوس این آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو کہ ہر ماڈل میں مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں بھی ایک دوسرے سے ویریشن ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں مختلف قسم کی سافٹ ویئر پروڈکٹس کے اوپر. اگر ریئل ٹائم سافٹ ویئر آپ مثلاً بنا رہے ہیں تو اس کی ایکٹیویٹیز کی آرڈر ڈیسک ٹاپ کی ایکٹیویٹیز سے مختلف ہو سکتی ہیں، اس کا جو ایمفسس ہے بعض چیزوں کے اوپر وہ مختلف ہوتا ہے. یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے بلکہ ایک پریکٹیکل اور انڈرسٹینڈیبل اور انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے جو کہ if accurately performed would help us in developing high quality software. یہ سیلف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پروسیس ماڈل ہونا چاہیے، ایک ڈیفائنڈ پروسیس ہونا چاہیے جو کہ مختلف پروفیشنلز کو، ان کی بہت سارے سافٹ ویئر انجینئرز جو ہیں وہ ایک سملر قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں، ایک ہی ڈومین میں مثلاً پروجیکٹ کرتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو مثلا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر بناتی ہیں، ان کے پروسیسز جو ہیں وہ سملر ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ان کے یہ پروسیسز جو ہیں وہ ان آرگنائزیشن سے فرق ہوں گے جو کہ مثلا ریئل ٹائم اپلیکیشنز بناتی ہیں یا مشن کرٹیکل اپلیکیشنز بناتی ہیں یا ہیلتھ کیئر سے ڈومین میں اپلیکیشنز بناتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹا بیس بن جاتا ہے، ایک ریپازیٹری سی بن جاتی ہے، ایک پروسیس ڈیفینیشن بن جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ اسٹیپس ود ان دیٹ پروسیس. اور اس کے نتیجہ میں سب سے بڑا بینیفٹ جو ہمیں ملتا ہے، سب سے زیادہ بینیفیشل جو رزلٹ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر پروفیشنل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دے انڈرسٹینڈ بیٹر آن واٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو، واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ ان این ایکٹیویٹی. دوسری بات وہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے کو ورکرز جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور واٹ ڈو دے ہیو ٹو پرووائڈ ٹو دیئر کو ورکرز اینڈ واٹ ڈو دے شوڈ ایکسپیکٹ فرام دیئر کو ورکرز.
تو ایک لحاظ سے یہ جو پروسیس ڈیفینیشن جس کی میں نے بات کی ہے ابھی، یہ آپ کو آپ کی ٹیم کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر، آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک کمیونیکیشن کا ایک زبردست میکنزم پرووائڈ کرتی ہے. اینڈ اٹ آلسو الاؤز دی انڈیویژولس ٹو فوکس آن دیئر اون ورک، آن دیئر اون جاب. اٹ مینس ٹو پرووائڈ اے سارٹ آف contract with each other کہ I will be focusing on this activity and I will be providing you these services and you in return will provide me these services. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک جلد ٹیم کا کانسیپٹ ہے جس سے I'm sure کہ you're familiar with کہ ایک سکسیزفل سافٹ ویئر پروجیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو ٹیم ہو وہ جلد ہو. they know what they're doing, they have defined tasks اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ الجھے مت اور اپنے کام کے اوپر فوکس کریں، اور جو انہوں نے سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کرنی ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں، یعنی کہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے میں ان کا فوکس ہو، نہ یہ کہ وہ ہر دفعہ ہر پروجیکٹ پہ نئی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوں آن کمیونیکیٹنگ ود ٹیم ممبرس. تو کنسسٹنٹ working framework which allows individuals to make adjustments on case to case basis. یہ نہیں کہ جب ہم نے پروسیس کی ڈیفینیشن کر دی تو اس کے بعد وہ it's written in stone. No. A successful definition includes exceptions. اور جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کریں یا چیزوں کو ڈیفائن کریں، وہاں ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس میں ایکسیپشنز رکھیں، اور ان ایکسیپشنز کو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، ڈپینڈنگ آن دی اویلیبلٹی آف ٹائم، اسکیجول، سم ٹائمز ریسورسز اینڈ کاسٹس، تو ان چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ جب ہم بعض سینیریوز میں، بعض سچویشنز میں سم آف دی تھنگز ہیو ٹو بی ویوڈ. تو ایک لحاظ سے ہم ایک بڑے امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو انڈیویجول ایڈجسٹمنٹس ہیں ٹو میٹ یونیک نیڈس آف پرٹیکولر سچویشن وہ کیا ہیں، اور ان کو ہم نے کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن اس لیے کرنا ضروری ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ ایک روٹین ریپیٹیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایک اسٹرکچرڈ ریجیمنٹڈ مینوفیکچرنگ ٹائپ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سیٹ آف اسٹیپس لیے تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ جائے گی. مثلا اگر آپ ایک چیئر بنا رہے ہیں یا ایک ہاؤس بنا رہے ہیں تو اس میں ایک بڑے سمپل سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ پرفارم کرتے جائیں، اور ون آفٹر دی ادر، اینڈ یو ول گیٹ ٹو یور پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو دا پلان. لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت زیادہ کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، بہت زیادہ چوائسیز ہیں آپ کے پاس ایک پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک میتھڈالوجی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ایک سیٹ آف روٹینز آپ یوز کر سکتے ہیں امپلیمنٹیشن کے دوران، اور اس کو کسی اور طریقے سے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی پروسیس ڈیفینیشن کے اندر اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا، اور جو یونیک ریکوائرمنٹس ہیں، یونیک نیڈس ہیں جن کے لیے ہمیں ان بعض ایکٹیویٹیز کو ویو کرنا پڑے گا، اس کی آپشن بھی ہمیں پرووائڈ کرنی پڑے گی. سو ان اے سینس کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از این انٹلیکچوئل پروسیس دیٹ مسٹ ڈائنامکلی ایڈجسٹ to the creative needs of professionals and the tasks, and there is always a trade-off, and that trade-off has to be very sensible. You have to consider the cost involved, you have to consider the benefit of the creativity, you have to consider کہ جی اگر ہم اس سیناریو میں ویور دیتے ہیں کسی اسٹینڈرڈ سے تو اس کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور کیا ہم صرف یہ ویور سینئرس کو دیں گے اور جونیئرس کو نہیں دیں گے، اینڈ دے ہیو ٹو فالو. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ مسٹ بی اکاؤنٹڈ فار اینڈ کنسیڈرڈ وائل کنسیڈرنگ ٹریڈ آفس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹس.
ان میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں دے ہیو دیئر اون انڈیویجول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس، اس کو ہم پرسنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں. اور موسٹ آف دی پروفیشنلز ہیو اسٹڈیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس فرام ڈفرنٹ schools, and when they work together they bring their education with them, they have their individual styles. Now the organization is faced with a very simple dilemma, whether you let individuals use their own software development style, or the organization has to have its own nomenclature and individual or unique software development approach. تو یہ ایک سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے کو جل بنانے کے لیے، یونیفارم بنانے کے لیے، کہ کیا آپ ایز این آرگنائزیشن ہر ایک کو اس کے انڈیویجول انفرادی طریق کے اوپر سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے دیں گے، یا آپ نے ایک اسٹرکٹ آرگنائزڈ طریقہ رکھا ہوا ہے سافٹ ویئر یا کریٹ کیا ہوا ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا. تو اور وہیں پر ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں. when a team member comes, he has this very ingenuity driven, very creative way of let's say writing programs. جب وہ میچ نہیں کرتا آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے طریقے کے ساتھ، تو the manager has to make a decision کہ جی یہ انڈیویجول ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ we would let him or her get away with some on using his or her individual style. لیکن یہ زیادہ دیر تک چلنے والی بات نہیں ہے. Usually my recommendation would be to get that individual using the organization's standard, for example, اس particular case کے اندر. اسی طرح بعض اور سینیریوز ہوتے ہیں جس میں آپ کی آرگنائزیشن اسپیسیفکلی ایک خاص ایریا میں کام نہیں کر رہی، یا آپ اتنے میچور نہیں ہوئے ایز این آرگنائزیشن جہاں آپ نے ایک سیٹ آف پروسیجرز اور اسٹینڈرڈس نہیں کریٹ کیے. تو ان سینیریوز میں، ان سچویشنز میں آپ کو انڈیویجول جو نیڈز ہیں یا انڈیویجول جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا پڑے گا، ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. I would say اسی طرح لیول آف ایکسپیرئنس ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان سم کیسز یو الاؤ سینئرز ٹو بائی پاس سم آف دی ایکٹیویٹیز بیسڈ آن دیئر ایکسپیرئنس. They don't need to necessarily, for example, go through training before every project, یا briefing on a specific application domain. یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں جو ایک شخص کو 15 سال 20 سال کا ایکسپیرئنس ہے ایک ڈومین میں کام کرنے کا. You don't have to make him go through the introductory material before the project starts. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے ایکسپیرئنس آف پروفیشنل کی بیسس کے اوپر ویو کرنا ہوگا. ایک جو نیو کمر ہے اس کو، یا ینگ پروفیشنل ہے انٹری لیول پوسٹ پر آیا، اس کو آپ کو بہرحال یو ہیو ٹو انشور دیٹ ہی اور شی گوز تھرو دا بیسک ٹریننگ، بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دی ایپلیکیشن ڈومین. تو بہت سارے ٹریڈ آف فیکٹرز ہیں جس میں سے چند کو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے اور جس کے اوپر بہت امپورٹنس دی جانی چاہیے وہ یہ کہ اسٹینڈرڈائزیشن از ویری امپورٹنٹ. اسٹینڈرڈائزیشن ڈز ناٹ کل کریٹیوٹی، اٹ ان فیکٹ انہانسز کریٹیوٹی. اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ اگر الیکٹریکل اکوپمنٹ جو ہے اس میں اسٹینڈرڈائزیشن ہو، جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو الیکٹریکل اپلائنسز ہوتے ہیں وہ آپ کہیں پلگ ان کرتے ہیں تو وہ اس کو ساکٹ میں فٹ نہیں آتے، اور ایز اے ریزلٹ یو ہیو ٹو ہیو اڈیپٹرز، جہاں پر وہ آپ اڈیپٹر اس میں لگاتے ہیں اور پھر اپنے الیکٹریکل اکوپمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر فٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک نو برینر قسم کی اپلیکیشن، نو برینر قسم کی چیز ہے کہ اگر ہماری ساری
جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ اس طرح ان کے شوز ڈیزائن ہوں کہ وہ ساکٹ میں آسانی سے فٹ ہو جائیں، اور ہر دفعہ ایک الیکٹریکل جو اپلائنس کا یوزر ہے اس کو ایک نئی ڈلیما سے فیس نہ کرنا پڑے. تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ وچ از ویری یوزفل. یہاں پر مثلاً اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہیلپ فل ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ دنیا کے اکثر حصوں میں ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ ایک طرف کرنی ہے. آپ یو کین آئیدر ڈرائیو آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اور آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ، بٹ واٹ ایور دا رول آف دا لا آف دا لینڈ از، یو ہیو ٹو بیسکلی فالو دیٹ. اگر آپ کو یہ ہو کہ ایک شہر میں رائٹ پہ ڈرائیو کرنی ہے، ایک شہر میں لیفٹ پہ ڈرائیو کرنی ہے، تو ڈرائیورز وڈ بی ان ویری بگ ٹربل اینڈ دے وڈ ناٹ نو کہ جی اس وقت ہم نے کہاں پر ڈرائیو کرنی ہے. تو جو اسٹینڈرڈائزیشنز ہیں، اسی طرح ڈسٹینسز کو میجر کرنے کے لیے بعض ملکوں میں ابھی تک مائلز یوز ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ورلڈ یوزز کلومیٹرز. تو ڈسٹینسز کو میجر کرنے میں یہ ایک نو برینر قسم کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے جو کہ موسٹ کنٹریز ہیو اڈاپٹیڈ کہ جی ایک ہی طرح پر ہم نے ڈسٹینس کو میجر کرنا ہے. اگر ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر پروونس میں، ہر ڈسٹرکٹ میں الگ طرح سے الگ میجرز یوز کر کے ڈسٹینسز کو میجر کیا جائے تو امپاسبل ہو جائے آپ کو بتانا کہ میں اس سٹی اے سے سٹی بی کتنے فاصلے پر ہے. اور یو نو دس وڈ بی اے ویری ڈیفیکلٹ، ویری کمبرسم انوائرمنٹ فار ایوری ون. لیکن بعض سچویشنز ایسی ہیں جہاں پر انڈیویجول کریٹیوٹی کو یا انڈیویجول نیڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹینڈرڈائزیشن کو ویو بھی کرنا پڑتا ہے. اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایز اے پروفیشنل یو نو کہ these sort of decisions need to be made in all projects. اسی طرح ہم یوزلی بات کرتے ہیں کہ جی جو پینٹنگ ہے، آرٹسٹک پینٹنگ ہے، یہ ایک بڑی کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے، اس کو بھی ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک اچھا جو ٹاپ کا آرٹسٹ ہے وہ جسٹ پہلے دن ہی اس نے برش لے کے تو ایک زبردست قسم کی پینٹنگ بنا لی تھی. نو، ہی ہیڈ ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ ایز اے ریزلٹ جو اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی ہے اس کو پرزرو کرتے ہوئے اس نے ایک اپنا پروسیس بنایا ہے. تو پروسیس تو ہر چیز میں ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز میں پروسیس ہے، اور بڑے سے بڑے جتنا کمپلیکس، جتنا ڈپینڈیبل، جتنا مشن کرٹیکل ہماری اپلیکیشن اور اپلیکیشن ڈومین ہوگا، اتنا اس کے اندر پروسیس کا ہونا اور اسٹینڈرڈائزڈ پروسیس کا ہونا انتہائی ضروری، بلکہ آلموسٹ مینڈیٹوری ہے. اسی طرح جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ٹریننگ ہے اور ریویو ہے اور ٹول سپورٹ ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کرنی پڑتی. اگر آپ ایک اسٹینڈرڈ اپنے لیے بنا لیتے ہیں پروسیس کا، تو اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کر کے ہم امپلائیز کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے ریویو کے پروسیسز ہیں ان کو اس کے اراؤنڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو ٹول سپورٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں مل سکتی ہے. اسی طرح جو اوور آل پروجیکٹ کے ایکسپیرئنسز ہیں ان کو کنٹریبیوٹ، ان سے جو ہمیں ایکسپیرئنس ملتا ہے وہ ہم باقی آرگنائزیشن کی نالج کے لیے، نالج کنٹریبیوشن میں یوزفل ہو سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں، پروسیس ماڈلس کی بات کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائزیشن یا پروسیس ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک ٹیم اور ایک پروجیکٹ یا دو پروجیکٹ یا دو ٹیموں سے بڑھ کر پوری آرگنائزیشن کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں. ایونچولی we want the entire organization, whether it's a small enterprise or a medium enterprise or large enterprise, to learn from and benefit from
the experiences of process definition اور اینڈ پروسیس امپروومنٹ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جب ہم پروسیسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا پروسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس سے ہمارا یہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم صرف ایک ٹیم کو ایک پروجیکٹ کے اوپر یوز کریں گے، بلکہ اس سے انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم پوری آرگنائزیشن میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور تمام ٹیکنیکل سٹاف کو اور مینیجریل سٹاف کو جو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس میں اس کو انوالو کریں گے. اور الٹیمیٹ ہمارا جو گول ہے وہ سافٹ ویئر کی پروڈکٹس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. تو ایوری ون ان دی آرگنائزیشن لرنس فرام دی ایکسپیرئنسز of those people who are working on the process definition and the process standardization, and also who are using those standards to develop software products. اور یہی ہمارے جو اسٹینڈرڈس ہیں، جب ایک دفعہ ہم ان کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر سافٹ ویئر کی جو کوالٹی میجرمنٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں، ان میجرمنٹس کو ایکچولی ڈٹرمن کرنے میں، ان کی ویلیوز کو ڈٹرمن کرنے میں، اور جن کو ہم کہتے ہیں میٹرکس کلیکشن، وہ کرنے میں ہمارے لیے بہت یوزفل ہوتے ہیں. اگر ہمیں اسٹینڈرڈز ہی ڈیفائن نہیں کیے ہوئے، ہر پروگرامر ایک الگ طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو میجر کر رہا ہے یا ڈاکومنٹ کر رہا ہے، تو اس کی پروڈکٹس کو کس طرح آپ میجر کر کے باقی ساری پروڈکٹس کے ساتھ ملا کر ایک اسٹینڈرڈائز سیٹ بنا سکتے ہیں. تو جہاں پر بھی آپ نے میجرمنٹ کی بات کرنی ہے یا میجرمنٹس کلیکٹ کرنی ہے، وہاں آپ کو بہرحال اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایز این آرگنائزیشن جب پروسیس ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں اور پروسیس مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں تو یہ ٹاسک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. یو ڈونٹ انوالو دی انٹائر آرگنائزیشن in this work initially. What you do is that you start off with one team, let's say, and then you enhance your activity. With each project, you introduce new definitions. With each project, you start to collect data on additional measures. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری آرگنائزیشن کو انوالو ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈے ون سے ساری آرگنائزیشن کو انوالو کریں، بلکہ یو اسٹارٹ ٹیک اسمال اسٹیپس ان دا بگننگ اینڈ دین گو فرام دیئر، انہینس یور ورک ود ایوری نیو پروجیکٹ. اب یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کسٹمائزیشن کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. پہلے بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، لیٹس سے آن ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم میں کوئی آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے ایک ڈیفائنڈ سیٹ آف پروسیسز بنائے ہوئے ہیں، اور یوزلی چونکہ آپ کا اپلیکیشن ڈومین بھی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، آپ اس ڈیفائنڈ سیٹ کو فالو کرتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک ایسا کلائنٹ آیا ہے جو کہ کسی اور ملک میں ہے، اور اس کے جو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں بعض اسٹیپس مثال کے طور پہ نہیں ہیں، اور کچھ ایڈیشنل اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کے اوریجنل سیٹ آف کلائنٹس آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے. تو پھر آپ نے یہ اس وقت یہ کسٹمائزیشن کرنی ہے کہ بعض ایکٹیویٹیز جو ہیں پروسیس کی وہ ایسی ہیں جو کہ مینڈیٹوری ہیں، جو کہ کرنل ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جن کا کیا جانا یا جن کا کسی پروجیکٹ کی سکسیس میں فالو کیا جانا نہایت ضروری ہے. تو ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے بہرحال پرفارم کرنا ہے، اور ان کے اندر کوئی ویریشنز نہیں ہوگی.
but some of them are optional, some of them vary for different clients. تو ان ایکٹیویٹیز کو کسٹمائز کرنے کی ارلی آن آپ کو ضرورت پڑے گی پروجیکٹ کے اسٹارٹ میں. تو جب آپ نے ایک پروسیس کو ڈیفائن کیا ہے تو اس پروسیس کی ڈیفینیشن کے ساتھ ہی اس کی ویریشنس کو یا اس کی جو بعض آپشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ اپنے پروسیس کا حصہ بنائیں گے. اور جب وہ پروسیس ایکسیکیوٹ ہوگا اس میں پھر جو اسپیسیفک نیڈس ہوں گی آف اے پرٹیکولر کلائنٹ وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ پروجیکٹ کے شروع میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ مل کر جو کرنل اور مینڈیٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ پہلے ڈیفائن کر لیں گے, اور جو ایک کلائنٹ کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہیں ان کو الگ سے ڈیفائن کر لیں گے, اور جو آپشنلی ریکوائرڈ ہیں ان کو الگ سے ڈیفائن کر لیں گے. تو اس سے آپ کا جو پروسیس ہے فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ وہ کلیئرلی ڈیفائن ہو جائے گا. دس process execution would be a unique instance of a process model. اس کے اوپر ہم اور بات بھی آج لیکچر میں کریں گے. تو جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یوزر ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ایک پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے جن ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس ہے. اب ہم ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کرتے ہیں, وہ ہے سافٹ ویئر پروسیس آرکیٹیکچر. دس از اے فریم ورک ود ان وچ پروجیکٹ اسپیسیفک سافٹ ویئر پروسیسز آر پروسیسڈ. اب اس کے اندر ہمیں کچھ ڈومین سے ریلیٹڈ نالج بھی چاہیے ہوگی. پھر پروسیس ماڈل ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ون اسپیسیفک امباڈیمنٹ آف اے سافٹ ویئر پروسیس آرکیٹیکچر از پروسیس ماڈل. اب ان مختلف ماڈلس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا کہ مختلف لیولز کے اوپر یہ ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی آپ ایک پروسیس ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی پروسیس ڈیفائن کیا جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے. انفیکٹ پروسیس جو ہے وہ یا پروسیس ماڈل جو ہے ایک اسپیسیفک ٹاسک کی جب ہم بات کرتے ہیں اس لحاظ سے کمپلیکسٹی کو مینیج کرنے کے لیے انتہائی ضروری اور انتہائی یوزفل ٹول ہے. جب ہم ہائی لیول کے اوپر یا ایک بڑے ٹاسک کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹیلز بہت کم ہوتی ہیں, لیکن جب ہم لوور لیول کے اوپر آتے ہیں یا اسمال ٹاسکس کے پروسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں جو کہ ہائر لیول کے اوپر ہڈن ہوتی ہیں, یا جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈپریس کیا ہوتا. تو پروسیس ماڈلس جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. وہ جو 3 قسم کے ماڈلس ہیں وہ ہیں یونیورسل, اور ہم ان کو یو پروسیس ماڈلس بھی کہتے ہیں. پھر اٹامک اور اے پروسیس ماڈلس, اینڈ ورلی اور ڈبلیو پروسیس ماڈلس. یہ پروسیس ماڈلس کیا ہیں؟ یو پروسیس ماڈلس جو ہیں یہ جیسا کہ نام سے ہی کلیئر ہے یونیورسل پروسیس ماڈلس ہیں. دے پرووائڈ دی ہائی لیول اوور ویو آف پروسیس. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بات کریں تو جو ٹریڈیشنل ہمارے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پروسیسز ہیں یا پروسیس ماڈلز ہیں, واٹر فال ماڈل ہے, اسپائرل ماڈل ہے, یا دوسرے اور ماڈلز ہیں, وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ٹپکلی دے آر ٹاسک اورینٹڈ. ہم کہتے ہیں جی یونیورسل ماڈل میں یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹاسک ہے, اس کے بعد یہ ٹاسک ہے, اس کے بعد یہ ٹاسک ہے. تو یہ ٹاسک اورینٹڈ ماڈلز ہیں. ان ماڈلس کے ساتھ جو پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سمپلسٹک یو ماڈلز جو ہیں کہ یہ ریالٹی کو ایکوریٹلی ڈسکرائب نہیں کرتے.
یہ پروسیس کی جو اندر ان ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو ڈپکٹ نہیں کر پاتے. دے آر ویری سینسٹیو ٹو ٹاسک سیکوینس، یعنی کہ یہ پہلے ایکٹیویٹیز ہوں گی، پھر یہ ہوں گی، پھر یہ ہوں گی. تو جو سمپل ایڈجسٹمنٹس ہیں ان کا اگر ہم وہ کریں ان پہ تو جو فریم ورک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آلدو جو یونیورسل ماڈلز ہیں وہ کسی کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت یوزفل ہیں، کیونکہ ایک لارج اسکیل کے اوپر، ایک ہائی لیول کے اوپر ہمیں ایک پروسیس کو، ایک انفیکٹ کہنا چاہیے، ایک پرابلم کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا جو پرابلم کا بریک ڈاؤن ہے اس کو ہم بہت بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یونیورسل ماڈلز میں جو اس کی جو ڈپکشن ہے ایکچوئل آف واٹ گوز ان سائڈ ایچ آف دی ٹاسکس اور سو کال ٹاسکس آئی وڈ سے، وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی، اتنی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی. جو واٹر فال ماڈل ہے مثال کے طور پہ، all of you know about it. It is one of actually the oldest software development model. اب اس کی جو ٹریڈیشنل ویو ہے جس میں ایکٹیویٹیز اوپر سے شروع ہوتی ہیں اور نیچے تک آتی ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کی ڈیفینیشن سے ٹیسٹنگ اور پھر انٹیگریشن تک، دیز آر ون وے. آلدو ہم اس میں فیڈ بیک کی آپشن اویلیبل ہے، لیکن جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کمپلیٹ کریں اور آگے جائیں. But that's not what the reality is. The reality of software engineering is that you are doing this, you're doing one activity, and at the same time you are providing feedback to the previous activity, and this continues on till the end. So, on the other hand, waterfall model is an excellent model, I would say, for understanding the overall activities in software development. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یا اس کی جو انٹرنل فیڈ بیکس ہیں to previous activities are not really defined universal understanding of the model. اب آپ کے سامنے ایک واٹر فال کا ماڈل کا ایک ورژن ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ سے شروع ہو کر سسٹم آپریشن تک ایک واٹر فال چل رہی ہے. یو فنش، یو آر ڈوئنگ ون ایکٹیویٹی اور ٹاسک اینڈ دین یو گو موونگ آن ٹو دی ادر ون، موونگ فردر آن اینڈ سو فورتھ. آلدو ہم اس کو فیڈ بیک لوپس لگا کر کسی حد تک ایٹریٹو یا کسی حد تک بہتر فارمیٹ میں لا سکتے ہیں، بٹ اسٹل the focus is task oriented activities. Focus is doing one thing and moving on to the other one, moving on to the next activity. But on the other hand, if you see this chart, you would understand the different activities that are involved in software development very precisely and clearly. تو یہ جو کلیئرٹی آف ٹیچنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کلیئرٹی آف انڈرسٹینڈنگ ہے آن ڈفرنٹ ہائی لیول ایکٹیویٹیز دیٹ گو ود ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس آر کلیئرلی ڈیفائنڈ یوزنگ دی یو ماڈلس. سلائڈ کمپلیٹ. اب میں آپ کو ایک اور یو ماڈل دکھاتا ہوں اور وہ ہے اسپائرل ماڈل. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگین اٹس اے ویری کمپلیکس ماڈل جس کو اگر ہم یو ماڈل یعنی یونیورسل ماڈل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کو یہ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا مقصد ہے ان ایکٹیویٹیز کا.
لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر ایکٹیویٹیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں بنتی. تو یہ آپ کے سامنے اسپائرل ماڈل آف دا سافٹ ویئر پروسیس ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ ایک اسپائرل چل رہا ہے, ایک ایکٹیویٹیز آفٹر ایکٹیویٹی آفٹر ایکٹیویٹی, ایک لاٹ آف ایکٹیویٹیز گوئنگ آن ون آفٹر دی ادر, جو کہ ڈیٹیل سے سمجھنا اس ماڈل سے خاصا مشکل ہے. لیکن آپ براڈلی اگر آپ بات کریں کہ کون سی ایکٹیویٹیز اس ماڈل کے اندر ہیں یا کیا فوکس ہے اس ماڈل کا, تو وہ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 4 کوادرنٹس ہیں, اور پہلے کوادرنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ڈٹرمن آبجیکٹیوز, آلٹرنیٹیوز اینڈ کنسٹرینٹس. دوسرے کا ایویلویٹ آلٹرنیٹیوز. پھر ہے جی ڈیولپ, ویریفائی, نیکسٹ لیول پروڈکٹ. ان دا فائنل کوادرنٹ یو پلان the next phase, and you continue on until such time where you actually develop, you go to the last spiral, اور اس last spiral میں actually this process model becomes waterfall model. اگر آپ غور سے اس کو پڑھیں تو یا غور سے اس کو دیکھیں تو جو last quadrant ہے that basically a waterfall model بن جاتا ہے. ڈیٹیل ڈیزائن, کوڈ, unit test, integration test, acceptance test and service, جو very similar to what I had shown you earlier. So although focus in دونوں models کا فرق ہے, both are U level models, both tell us that they are task oriented. You can understand what different activities or how they are sequenced in software development. لیکن جو ان کے ایکٹیویٹیز کے جو ریلیشن شپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ ڈیزائن کا امپلیمنٹیشن کے ساتھ اور امپلیمنٹیشن کا ٹیسٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان میں جو فیڈ بیک کا کانسیپٹ ہے, بیکورڈ اینڈ ایکچوئل فارورڈ, وہ بالکل بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہے اور نہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ جو دونوں ماڈلس ہیں یا یو ماڈلنگ میں سارا, دس از این اوور ایمفسس آن ماڈلنگ آف ٹاسکس, اینڈ دس ٹینڈس ٹو آربیٹریرلی امپوز ریجڈیٹی اینڈ لمٹ ہیومن فلیکسیبلٹی. تو یہ پرابلم ہے یونیورسل ماڈلس کی. دے پروگریسولی بیکم لیس ہیلپفل ایز دا نمبر آف possible task sequences increases. جیسے جیسے ٹاسکس بڑھتے جائیں گے, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ بڑے لیول کے اوپر آپ کو کریں گے نا, جب ہائر لیول ایکٹیویٹیز ہوں, چند ایکٹیویٹیز ہوں, تو ان کو سمجھنے میں, ان کی سیکوینس کو ڈٹرمن کرنے میں دے آر یوزفل. لیکن ایز دا ٹاسک سیکوینسز انکریزز, دا ماڈل بیکمز ویری ڈیفیکلٹ اف ناٹ امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ. تو اب کوشچن یہ کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ماڈل دا پروسیس, بٹ واٹ از دا موسٹ اپروپریٹ وے ٹو ماڈل دس پروسیس فار دس پرپز. ان ادر ورڈس, ہم یہ نہیں اب پروسیس ماڈلنگ کے حوالے سے بات کریں گے, یہ نہیں کہنا, یہ ہمارا سوال غلط ہے کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ماڈل اے پروسیس, بٹ یو شوڈ آسک واٹ از دی موسٹ اپروپریٹ وے ٹو ماڈل دس پروسیس فار دس پرپز. اس کے لیے مختلف پروسیس ماڈلس کو آپ کو یوز کرنا پڑے گا. کہیں پر آپ کو یو لیول پہ یونیورسل لیول کے اوپر ماڈلنگ کرنی پڑے گی, کہیں آپ کو اٹامک لیول کے اوپر کرنی پڑے گی, کہیں اوپر ورلڈلی لیول کے اوپر ماڈلنگ کرنی پڑے گی, اور اس میں بھی آپ کو مختلف ماڈلنگ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑیں گی, ماڈلنگ لینگویجز جن کو ہم کہتے ہیں وہ یوز کرنی پڑیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں ورلڈلی اور ڈبلیو پروسیس ماڈلس کی. They are most useful to software professionals because they guide in sequencing of working of tasks and defining tasks, prerequisites and results. In other words, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو W level models ہیں, they look like procedures on how you do things. And this is what typically software engineers
are faced with. They are interested, the people who are actually designing, people who are actually implementing, writing code, testing, are interested in procedures. جو کہ یو لیول پہ ہے وہ پالیسی کو ڈپیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ ورلی یا ڈبلیو لیول پروسیسز جو ہیں یا پروسیس ماڈل جو ہیں وہ پروسیجرز کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، جس میں ان کی ٹاسک کے پری ریکوزٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. سو وی کین سے کہ جو ڈبلیو لیول پروسیس ماڈلز ہیں دے اسپیسیفائی who does what and when. تو اس میں تھوڑی سی سیکوینسنگ بھی آ جاتی ہے، ریسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. اینڈ وین ایور اپروپریٹ دے ریفرنس اے لیول ماڈلس دیٹ اسپیسیفائز دا اسٹینڈرڈ ٹاسک ڈیفینیشنز اور ٹول یوزج. تو جو اے لیول ہیں وہ اس سے بھی نیچے، یعنی کہ ڈبلیو لیول سے بھی نیچے کے ٹاسکس ہیں جہاں پہ ٹولس کا یوزج ہے، فردر ڈیفائنڈ and refined processes ہیں. And for each task, W models define the anticipated results, the appropriate measures and key checkpoints. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ڈیلی اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنے کام کو اپروپریٹلی ایکوریٹلی کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب ہم اے لیول یا اٹامک پروسیس ماڈلس کی بات کرتے ہیں. These are enormously detailed processes. They are used to automate specific process activities or use a standardized methods or procedures to guide execution of a task. تو جس جگہ پر اگر آپ نے کسی پروسیس کو آٹومیٹ کرنا ہے، اس کی ایگزیکیوشن آف ٹاسک کو آٹومیٹ کرنا ہے، ٹول سپورٹ کی بات کرنی ہے، وہاں پر ہم اے لیول ماڈلس کو یا اٹامک پروسیس ماڈلس کو اپلائی کرتے ہیں. اور اس سے ہم اس میں کیا چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، اس میں پریسائز ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں، الگورتھمک اسپیسیفیکیشنز ہیں، انفارمیشن فلوز اینڈ یوزر پروسیجرز آر اسینشیلز ایٹ دس لیولز. تو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اے لیول ماڈلس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے. An experienced developer who's repeating known manual tasks will not need as detailed standard as a new professional or a new trainee. تو اس لحاظ سے یہاں پر آپ کو وہ ویورز والی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ بہت ساری ویورز کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اے لیول میں آ کے آپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ٹریننگ میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ٹریننگ ایکٹیویٹی آپ ایک ایکسپیرئنس ڈیولپر کو نہیں دیں گے ایز کمپیئر ٹو اے نیو ٹریننگ. تو جن پروسیسز کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہو، اس کو اگر آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہو، اس کے لیے اے لیول پروسیس ماڈل یا اے پروسیس ماڈل یا اٹامک پروسیس ماڈلس یوز ہوتے ہیں. دے آر ایمبوڈیمنٹس آف پروسیس اسٹینڈرڈز اینڈ کنونشنز which can be treated as process abstractions in the higher level U or W process models. So جس بھی process standard کو یا process convention کو آپ نے A میں document کر لیا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ let's say کہ review ہے، performance of the review activity ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ڈیٹیلڈ A ماڈل ہے مثال کے طور پہ، اور اس کو ہم فالو کریں گے whenever we are performing W model for software test plans. تو اس طرح آپ اپنے ماڈلس کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یو پروسیس ماڈلس ہیں دے ایمباڈی پالیسیز، ڈبلیو لیول ماڈلس جو ہیں دے ایمباڈی پروسیجرز، اینڈ دیز آر دا موسٹ یوزفل ٹو پریکٹسنگ سافٹ ویئر انجینئرز. اور اے لیول process models embody standards or tools, or these are enormously detailed. ہم نے یہ بات نہیں کی کہ پالیسی لیول اسٹیٹمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. اب ہم ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں یونیورسل
ماڈلس کی کہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل ورک ول بی سبجیکٹڈ ٹو این انسپیکشن بفور اٹ از انکارپوریٹڈ ان بیس لائن. یہ ایک پالیسی ہے آرگنائزیشن کی. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پالیسی جو ہے وہ آرگنائزیشن وائڈ یا کمپنی وائڈ چلتی ہے, جبکہ پروسیجرز جو ہیں دے کین چینج فرام پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. آلدو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ ایک ڈومین کے اندر آپ پروسیجرز بھی سیم رکھیں, بٹ پروسیجرز کین چینج, بٹ پالیسی ڈزنٹ چینج ود رسپیکٹ ٹو نیو پروجیکٹس, ود رسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ ٹیمس. تو پہلی اگزامپل یہ ہے پالیسی لیول کی کہ ہم نے پالیسی بنائی کہ جی ہم ساری ورک پروڈکٹس کو بیس لائن کرنے سے پہلے ایک انسپیکشن کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں گے. تو دیٹ از اے پالیسی. ہاؤ دیٹ از ڈن بائی دی ہیلپ آف پروسیجرز, یعنی کہ ڈبلیو لیول ماڈلز ہمیں اس کے لیے ڈیفائن کرنے پڑیں گے, اور بعض ڈبلیو لیول ماڈلس کے اندر پھر ہمیں اے لیول ماڈلس کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک پالیسی کی ایگزامپل ہے. اب ہم ڈبلیو لیول پروجیکٹ کی ڈبلیو لیول پروسیس ماڈل کے ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ پروسیجر مائٹ ڈیفائن دا پوائنٹس ایٹ وچ quality assurance reviews are to be conducted and how resulting issues are to be handled. یہ ایک procedural issue ہے کہ آپ نے کن پوائنٹس کے اوپر, کن مائل سٹونز کے اوپر ان quality assurance reviews کو یا انسپیکشنس کو ہولڈ کرنا ہے, اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے, جو ریزلٹنگ ایشوز ہوں گے, ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک procedural میٹر ہے, اس کا پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. This might specify what percent of work is to be reviewed, یعنی کہ آپ obviously ہر قسم کی ہر ورک پروڈکٹ کو ریویو نہ کر سکتے ہیں, نہ اٹس اے گڈ آئیڈیا. پروسیجرلی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی لیٹس سے کہ ہم 50% آف دا ورک کو کریں گے, یا جو موسٹ ڈفیکلٹ پارٹ آف دا ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ریویو کریں گے, اور یہ ایک پروسیجرل اسپیکٹ ہے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ دا اسٹیٹسٹیکل سیمپلز آر ٹو بی سلیکٹڈ and whether, when and how SQA tests or monitors the software engineering work as it is being done. تو یہ بھی ایک پروسیجرل ہے. پالیسی ہم نے بنا دی کہ SQA کا جو ٹاسک ہے, یا SQA انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ کام کرے گا, وہ کیسے کرے گا, اس کے لیے کیا ورکنگ کنڈیشنز ہوں گی, کیا ورکنگ کنسٹرینٹس ہوں گے, اس نے how often SQA team is going to meet the project team. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈبلیو لیول پروسیس ماڈلز میں آئیں گی ایز کمپیئر ٹو یو لیول ماڈل جو کہ پالیسی اسٹیٹ کرتے ہیں. اور جو اے لیول کی ایگزامپل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل کہ کوڈ انسپیکشن اسٹینڈرڈ وہ یہ اسپیسیفائی کرے کہ واٹ کوڈ از نیڈ ٹو بی اسپیسیفائڈ, what code needs to be reviewed, when it is to be reviewed, the methods to be used. کیا ہم کوئی ٹولز یوز کر سکتے ہیں, جو رپورٹس ہم نے پروڈیوس کرنی ہے وہ کون سی ہوں گی, کن ٹولز میں ہوں گی, اور جو ایکسیپٹیبل پرفارمنس لیمٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو یعنی کہ اسٹینڈرڈس آ گئے اور ٹول سپورٹ جو ہے وہ اس لیول میں آ گئی. تو اب ہم نے 3 مختلف جو ماڈلز ہیں ان کو دیکھا کہ یو لیول ماڈلز جو ہیں ان کی کیا اسپیسیفک انٹرپریٹیشن ہے, یعنی کہ پالیسیز, اور اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی. اس طرح جو ڈبلیو لیول یا ورلڈلی پروسیس ماڈلز ہیں اس کی وہ کس پہ میپ ہوتا ہے, وہ پروسیجرز پہ میپ ہوتا ہے, اینڈ دیز آر یوزلی دا موسٹ ویلیوڈ ایکٹیویٹیز اور موسٹ وانٹیڈ ایکٹیویٹیز کہنا چاہیے فار سافٹ ویئر, اور موسٹ یوزفل ایکٹیویٹیز فار سافٹ ویئر ڈیولپرز. اور فائنلی جو اٹامک لیول پروسیس ماڈلز ہیں وہاں پر اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈس اور ٹول سپورٹ ہے وہ کون سی یوز ہوتی ہے, اور وہ کون سی پروجیکٹس کے اندر جو اسٹینڈرڈس اور
ٹول سپورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اے لیول کے اندر ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ ایک اگین این انٹروڈکٹری discussion on what different process models are and how they relate to each other in terms of the level of detail. At the highest level we have U models or universal models, and in the middle we have worldly or atomic models, and at the finest, most detailed level we have atomic process models. To summarize, the universal models depict policies, the worldly models depict procedures, and the atomic models depict or capture standards and tool sets. So this completes our introductory discussion on process models. Thank you.